تو پروگرام کے آغاز میں جو وزیر داخلہ شہریار افریدی وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان سے پوچھا جائے کہ حکومت کے ایکشنز ہیں کیا، پھر ہم اپنی سیاسی بحث تو یہاں جاری رکھ سکتے ہیں پروگرام کے اندر۔ شہریار افریدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ افریدی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اور پاکستانی قوم بھی جاننا چاہے گی کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ نے لشکر طیبہ ہو، جیش محمد ہو یا جماعت الدعوہ جو ان کا جیش محمد اس کا لشکر طیبہ کا نیا نام ہے، اس کے حوالے سے آپ نے کون سے ایسے اقدامات لیے ان تنظیموں کے مراکز کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے؟ کتنے مراکز کا کنٹرول حاصل کیا اور کیسے یہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے؟ تھوڑا سا ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک چیز کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست کے، ہمیں ہر اس چیز جس سے پاکستان کے موقف کو تقویت ملے اس کو اٹھانا چاہیے، اور ہمیں بدقسمتی ہے کہ نان پروفیشنل اپروچ ایک اس لیول تک چلی گئی ہے کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے ایسے بیانات دیتے ہیں جس سے پاکستان کا وقار بھی مجروح ہوتا ہے اور پاکستان کی لازوال قربانیوں پر سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستانی تاریخ میں ایگزمپلری انیشیٹو یہ لیا گیا کہ تمام جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، فوج ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سب ایک پیج پہ ہیں، اور سب کی کے علاوہ تمام پولیٹیکل پارٹیز 2014 میں نیشنل ایکشن پلان، جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ پاکستان کی نہ زمین استعمال ہوگی اور کسی ٹائپ کا ٹیررزم اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو کنڈیم کیا جائے گا، اور اس کے خلاف آل آؤٹ تمام قوتیں مل کر مقابلہ کریں گی۔ پھر ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ ایک ذمہ دار ریاست کے علاوہ ہم سگنیٹری ہیں، اور اقوام متحدہ کے تحت ہم پر یہ اخلاقی ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام فیصلے جو اقوام عالم کے اقوام متحدہ میں لیے جائیں، ایز اے سگنیٹری ہم اس کا حصہ ہیں، اور اس پر من قبول کام کرنا ہماری قانونی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ حکومت پاکستان نے ایگزمپلری میجرز لی ہیں، اور وہ تمام خدشات جو کسی بھی کیپیسٹی میں، چاہے وہ فیٹف کے حوالے سے یا مختلف حوالے سے پاکستان کے حوالے سے تھے، اس میں جنوری میں ایک بڑا پازیٹیو میسج گیا۔ ابھی مئی میں ایک اور ریویو ہے انشاءاللہ۔ ان تمام چیزوں کے لیے بہت پہلے سے کام شروع ہوا تھا، اور یہ صرف اس لیے کام نہیں تھا کہ ہم نے دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم رسپانسبل ہے، ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کے اندر امن اور ایک ذمہ دار ریاست، کیونکہ مونوپلی آف وائلنس از اونلی ود اے اسٹیٹ، کسی کو بھی اختیار نہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے وہ تمام سکولز، ہسپتال، وہ مدرسے، اور وہ چاہے جس پرسکرائب تنظیم کے حوالے سے تھے ان کو ٹیک اوور کر لی الحمدللہ۔ ان کی فائنینشیل ہر قسم کی ذمہ داری ہماری ہے، ان کو ہر لیول۔ مجھے تھوڑا سوال پوچھنے کی اجازت دیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی رہے۔ جماعت الدعوہ اور جیش محمد سے منسلک کتنے مراکز اور مدارس کا آپ نے کنٹرول حاصل کیا؟ دیکھیں، یہ فگر، ایگزیکٹ فگر آپ کو میں ابھی اس لیے نہیں دے سکتا کہ شروع میں 182 تھے، اس کے بعد یہ چیز بڑھتی رہی، اور ابھی ایگزیکٹ فگر میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں شیئر کر پاؤں گا کہ صرف لیفٹ رائٹ سینٹر جانے کے بجائے دا سول فوکس ایٹ دس پرٹیکولر جنکچر از کہ جو ایگزمپلری میجرز لیے گئے ہیں، اکراس دا بورڈ لیے گئے ہیں، اور تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر، اور تمام اکائیوں میں وہ تمام جگہیں جو کہ اون کی گئی تھی یا ان کی طرف سے تھی، ان کو اونرشپ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آ گئی ہے۔ ہم نے ایز اے میٹر آف پرنسپل اب یہ طے پایا کہ جو کالعدم تنظیموں کے پاس مراکز یا مدارس ہیں، آئندہ سے ان کی ملکیت وفاقی اور صوبائی حکومتیں حاصل کر کے ان کو چلائیں گی، اور اس کا انتظام و انصرام جو ہے وہ ہماری وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ ان کالعدم تنظیموں کے پاس جتنے سٹرکچرز تھے اب وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہو گئے، ایسا ہی ہے؟ آئندہ کے لیے نہیں، وہ لے لی گئی ہیں، ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر، ان کی تمام تر ذمہ داری اب ریاست پہ ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ فنڈز ریلیز ہو چکے ہیں، اور وہ اب حکومت پاکستان کی ملکیت ہے۔ اور ان بچوں کی جو تعلیم و تربیت کا مکمل انتظام ہے وہ بھی حکومتیں ہماری کریں گی؟
تمام چیزیں دیکھیں میری ایک چیز، ایک تو ایک بڑی خوشائند اب عنقریب کچھ دنوں میں پورے پاکستان کے ساتھ یہ خبر شیئر ہوگی کہ تمام مدرسوں میں وہ تمام بچے جو پڑھ رہے ہیں صرف پرسکرائب تنظیموں کے علاوہ نہیں، پورے پاکستان میں 27,000 سے لے کر 35,000 جتنے مدرسے ہیں اس میں سلیبس یعنی وہاں کا بچہ اب میٹرک اور ایف اے اور ایف ایس سی بھی کر سکے گا، کسی بھی جاب کے لیے وہ ایلیجیبل ہوگا۔ وہ جو ایک پرسیپشن تھی مدرسوں کے حوالے سے کہ یہ صرف اور صرف ایک مذہب سے رائٹ ونگ ہی اپروچ انیشیٹ کرتے ہیں، اس کی نفی ہے۔ پھر تو افریدی صاحب یہ جو فارمل ایجوکیشن ہے مدارس کے ذریعے فارمل ایجوکیشن انٹروڈیوس کروا رہے ہیں آپ؟ فارمل ایجوکیشن انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور ایون یہ جو خاص کر سکلڈ انیشیٹو ہیں، یوتھ سکلز انیشیٹو، یہ بھی اب مدرسوں کا حصہ ہوں گے۔ ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے۔ اچھا، کچھ آپ نے گرفتاریوں کا اعلان کیا تھا جس میں حماد اظہر صاحب تھے اور رؤف صاحب تھے، ان کے بھائی اور صاحبزادے دونوں کو آپ نے گرفتار کیا تھا۔ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں ابھی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ کیونکہ کل جو بلاول نے بیان دیا کہ حفاظتی تحویل میں لیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ انڈین جہاز آ کے مار نہ دے۔ دیکھیں جی، ایک چیز تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور پوری قوم کو آگاہ کرنا چاہوں گا، اور میں یہ ریکارڈ درست کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں، اور پوری قوم کو یہ حقیقت اس وقت بتانا بہت ضروری ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں جو حکمران مسلط رہے، لوٹ مار اور جائیداد اور ملک سے باہر تمام چیزیں، اور بلاول کا بیانیہ کس کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟ آپ انڈین چینلز آپ اٹھا لیں، اور یہی چیز میاں نواز شریف نے ڈان لیکس اور پھر بلاول کا میمو گیٹ اور اپنی جائیدادیں جب ان کی ذات کے اوپر آئے تو یہ نہیں دیکھتے کہ ملک گرے لسٹ میں، خدا نخواستہ بلیک میں چلا جائے، ملک کے حوالے سے کیا فیصلے ہوں۔ ان کی تمام تر جو چیزیں سٹارٹ ہوتی ہے اپنی ذاتی مفادات سے ہوتی ہیں۔ اتنے ایگزمپلری میجرز فیٹف میں اور پھر نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہیں، اور پھر وہ تمام کریک ڈاؤن چاہے وہ ٹی ایل پی کے حوالے سے تھی، ان میں یہ باقاعدہ اس کا حصہ رہے ہیں، پارلیمان کی کمیٹی کے ساتھ یہ بیٹھتے رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور اس وقت ان کو یہ تمام چیزیں یاد نہیں آئیں۔ اب ان کو پارلیمان میں آ کے انگریزی میں تقریر کرنا اور کس کے نیریٹو کو وہ سرو کر رہے ہیں۔ حماد اظہر صاحب اور رؤف صاحب کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں جی، کوئی بھی شخص کسی بھی کیپیسٹی، ایک تو میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں کہ عدالتیں آزاد ہیں، جتنے بھی لوگ اور ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ کسی بھی کیپیسٹی میں کسی بھی پرسکرائب تنظیم سے ان کا تعلق ہے، اس کے خلاف ایکشن ریاست لے گی، لیکن ان کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی باور کرانا بہت ضروری ہے کہ وہ تمام چیزوں پہ ہم اپنا پورا، تمام انویسٹیگیٹو ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، تمام ریاست ان کو ہر لیول سے، ہر پہلو سے ان کو گیج کر رہے ہیں، اور جو بھی ذمہ داران ہوں گے اور واقعی اگر وہ ان پہ ثابت ہوتا ہے تو پھر دیٹ از اپ ٹو دیم۔ اور یاد رکھیے کہ آزاد ریاست میں تمام جو عدالتیں ہیں وہ آزاد ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ انہیں لیگل پروسیس کا ڈیو پروسیس آف لاء کا انہیں پورا حق حاصل ہے، اس پہ دو رائے نہیں ہے، لیکن میں آپ سے ابھی بھی جاننا چاہتا ہوں کہ حماد اظہر اور رؤف صاحب کی موجودہ پوزیشن کیا ہے؟ کیا وہ گرفتار ہیں؟ کن صاحب کی پوچھ رہے ہیں آپ؟ حماد اظہر اور رؤف صاحب، جو ان کے مسعود اظہر صاحب کے بھائی اور ان کے صاحبزادے۔ دیکھیں جی، یہ تو بہت پہلے آپ کو ہم بتا چکے ہوئے ہیں کہ they were detained, they were arrested۔ اب جو میں آپ کو دیکھیں صرف ایک دو بندوں کی بات فار ہیون سے۔ اچھا، مولانا مسعود اظہر جو ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے تمام چیزیں ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس پر ریاست 100% کمپلائنس کرے گی، اور خدا کے لیے لیٹس ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو ون اور ٹو انڈیویجولز۔ لیکن میں آپ سے جواب اس لیے جاننا چاہتا ہوں جی کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ سے سوال ہوا، آپ فیٹف میں بھی گئے، وہاں سے بھی سوال ہوا، ہمارے فورن منسٹر کا انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا وہ ہمارے لوگوں سے رابطے میں، آج کل بیمار ہیں، موو نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ گرفتار ہیں، پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، مولانا مسعود اظہر گرفتار ہیں یا نہیں ہیں؟ ملک صاحب میری عرض سنیں جی، ہم نے کمپلائنس کرنی ہے، ہم نے کسی لیفٹ رائٹ سینٹر کسی کو خوش نہیں کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جہاں تک ہمیں اپنے انیشیٹوز لینے ہیں، جس کو اریسٹ کرنا ہے، جو ہماری کمٹمنٹ ہے وہ اریسٹ ہوں گے، اور جو ابھی تک جن پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا ان کے لیے ریاست اپنی تمام
तर चीजें इस्तेमाल कर रही हैं विद ऑल द की स्टेक होल्डर, और करीब उन पर हाथ डाला जाएगा इंशाल्लाह। नहीं अफरीदी साहब, लेकिन आप अपनी पोजीशन नहीं वाजे कर रहे इसकी कि मसूद अजहर साहब इस वक्त गिरफ्तार हैं प्रोटेक्टिव कस्टडी में? अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए मसूद अजहर साहब। अभी तक नहीं। हवाले से मैं कह रहा हूँ कि जिन जिन के नाम है, लेट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 1 or 2 or 3 नेम्स फॉर हेवन सेक। क्या उनकी हेल्थ कंडीशन की बात है, क्या उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत वल्नरेबल है? ए अरेस्ट हुआ, बी अरेस्ट हुआ या सी अरेस्ट हुआ? क्या मसूद अजहर साहब की हेल्थ कंडीशन बहुत खराब है? क्या मसूद अजहर साहब की हेल्थ कंडीशन बहुत खराब है? जी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है जी, एज फार एज आई एम कंसर्न। एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना है और उसके लिए मुझे आपको एक आप ही का बयान दिखाना है, फिर मैं आप मुझे पता चला है मसरूफियत भी है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं रोकूंगा। एक आप अपना ही बयान सुन लीजिए जो बिलावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तज़किरा किया था, दिखाइएगा जी। माई का लाल, जब तक हम असेंबली में और तहरीक इंसाफ है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़े, जो पाकिस्तान के लिए हक और कलमा हक का साथ देगा हम उसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। और मेरी आपसे इल्तिजा होगी कि आप खुद असेंबली में आए बैठे ऊपर, फिर देखें कि ये वाकई कलमा हक का साथ देते हैं ये भी। सर आप इसके ऊपर अफरीदी साहब क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने से पहले क्या बैन नहीं था? जब वो इलेक्शन जीता तो अमेरिका और पूरी दुनिया उसके लिए दरवाजे खोल लिए। ये 3-3.5 साल पहले की वीडियो है। उस वक्त मैं ऑपोजिशन का मेंबर था, और खुदा के लिए एक ऐसी चीज को उठाना, और एवरीबॉडी नोज, और मेरे अल्फाज देखें कि जो भी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादार रहेगा आईन पाकिस्तान के अंदर और कानून के अंदर, जो भी पाकिस्तान के लिए आवाज उठाएगा। अब बात आई कि एज ए जिम्मेदार रियासत, अगर, और हम सिग्नेटरी हैं यूएन के, जो भी लीगल मेजर्स लेने हैं, जो पे हम पे बाउंडिंग है, उनके ऑल आउट लेना हमारी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी, और जिस पर हम लेंगे। और यही वजह है कि हमने इफेक्टिव मेजर्स लिए और पूरी कौम के सामने, और जनवरी में फैटफ के हवाले से जो तमाम जो चीजें गई उससे वो कन्विंस हुए, और इंशाल्लाह आने वाले मई में भी तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। शहरियार अफरीदी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे।